اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال۔ اب یہاں سے جو ہے قوم سبا ایک قوم تھی جو یمن میں آباد تھے، ان کا تذکرہ چل رہا ہے کہ لقد کان، حقیقت یہ ہے کہ قوم سبا کے لیے جو ہے خود وہ جگہ جو ہے اچھی جگہ تھی اس کے رہنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ قوم سبا جو ہے یعنی کہ یمن کے اندر زمانے میں یہ تھا کہ یمن کی جو زمینیں تھیں، وہاں کے جو روڈ تھے بہت اچھے خاصے تھے، زمین بھی جو ہے زرخیز تھی، پھل وغیرہ بھی بہت اچھے آتے تھے، اور وہاں یہ تھا کہ دونوں طرف سے جو ہے باغات تھے، بیچ میں روڈ ہے، دونوں طرف سے باغات، دونوں طرف سے جو ہے باغات تھے، اور بہت لمبا تک جو ہے اس کا یہ تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے قرآن نے آگے کہا کہ جنتان عن یمین و شمال، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، دونوں طرف ان کے باغات لگے ہوئے تھے، بیچ میں روڈ ہوتا تھا، دونوں طرف باغات لگے ہوئے۔ اور کلوا من رزق ربکم، اور تم اپنے پروردگار کی طرف سے جو تمہیں رزق دیا جا رہا ہے اس میں سے خوب کھاؤ۔ کیا ہے؟ اور وشکروا لہ، اور ان کا شکریہ ادا کرو۔ کیا کرو؟ ان کا شکریہ ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ، اور یہ بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی اچھا شہر ہے۔ اور ورب غفور، اور تمہارا رب جو ہے غفور الرحیم ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن جو ہے کہتے ہیں کہ جس انسان کو زیادہ کچھ مل جاتا ہے رزق تو ہلکی سی جو ہے گھمنڈ آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا، گھمنڈ کیا۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس سے منہ موڑ لیا، اللہ کا ناشکری کیا۔ ان لوگوں نے جو ہے کفر و شرک کو جو ہے اپنا یہ بنا لیا تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ لوگ جو ہے پوج رہے تھے، ان کی عبادت کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، یہاں پر عارمی کے جو ترجمہ ہے وہ بند ہے۔ جیسے کہ آپ یہاں پر ایک جگہ جہاں آپ دکھا دیں، جہاں پانی جمع ہوتا ہے، جہاں سے پانی چھوڑنے کا یہ ہوتا ہے نا کہ جہاں پانی کو جمع کیا جاتا ہے، تو یہ قوم سبا کے جو لوگ تھے، یمن والے لوگ تھے، یہ لوگ اپنے باغات کو پانی پہنچانے کے لیے پانی کو ایک جگہ جمع رکھتے تھے، بارش کا پانی ہو یا پہاڑ کا جو پانی ہوتا ہے اس کو جمع رکھتے تھے، اس کو ڈیم کہتے ہیں شاید، جہاں پانی جمع کیا جاتا ہے۔ تو اس جگہ میں یہ لوگ پانی جمع کیے ہوئے تھے اور اس پانی سے سب لوگوں کو اپنا باغات میں پہنچاتے تھے، نالے وغیرہ بنے ہوئے تھے ہر طرف کا، ہر محلے علاقے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کے بند کو جو ہے توڑ دیا، اور اسی پانی سے جو ہے تمام باغات کو جو ہے ایسا خراب کر دیا، جتنے بھی درخت تھے سب کا پھل جو ہے بدمزہ ہو گیا، سب کو جو ہے تتر بتر کر دیا، سب کو جو ہے تہس نہس کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے جو ہے ناشکری کیا تھا۔ اور قوم سبا کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ 12 پیغمبر آئے تھے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں سمجھ پائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 12 پیغمبر آنے کے باوجود بھی لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ابھی کے دور میں کیا اتنے سارے علماء کرام آ رہے ہیں، اتنے سارے بیانات ہو رہے ہیں، پھر بھی وہی حال ہے۔ تو جب ان لوگوں کا یہ حال تھا تو ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ وہاں تو پیغمبر آ رہے تھے، یہاں تو علماء کرام آتے ہیں۔ وہاں 12-13 پیغمبر آئے پھر بھی ان لوگوں نے نہیں سدھرا، تو 12-13 پیغمبر کے بعد ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کا ناشکری کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے بند کو جو ہے کھول دیا، اور اس سیلاب کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو ہے وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ، ان کے دونوں باغوں کو ہم نے تہس نہس کر دیا، خراب کر دیا۔ اور ذواتِ اکل، اس کے پھل جو ہے بالکل بدمزہ ہو گیا تھا، لوگ کھاتے تھے عجیب سا لگتا تھا، پورا خراب ہو گیا تھا۔ اور خمط و اصل و شیء من صدر قلیل، اور جتنے بھی جو درخت تھے وہ درخت جو ہے اور وہ پھل جو ہے سمجھیے کہ کانٹا دار ہو گیا تھا، لوگ اس کو چھوتے نہیں تھے درخت کو۔ اور اسی میں جو ہے ایک ببول کا درخت تھا، اس کی طرح ایک جو ہے کیکر کا درخت تھا، سب اس کو جو الگ ہی اس کا شکل بدل دیا گیا، یعنی جو پھل کھانے کی چیز تھا اس کو جو ایسا خراب کر دیا کہ جانور کو کھانے کے لائق بھی نہیں رہا۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ذالک جزیناہم بما کفروا،
تو ہم نے ان لوگوں کو جو ہے یہ بدلہ دیا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارا جو ہے ناشکری کیا ہے، اس کا بدلہ یہی تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی میں دیا ہے اسی پر صبر کریں، اسی پر کیا کریں، شکر ادا کریں اللہ کا جو کچھ بھی دیا ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ، یہ بہت بھاری ان لوگوں نے ناشکری کیا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر بہت بھاری عذاب لایا۔ یہ چھوٹے موٹے جو ہے سمجھے کہ ناشکری نہیں تھا، واقعی میں 12-13 پیغمبر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے جو ہے زمینیں بھی دی تھی اور ایسا پھل تھا۔ بتلایا جاتا ہے کہ اس باغات میں اگر کوئی عورت ٹوکری لے کے نکل جاتی تھی تو ان کو ہاتھ لگائے ہوئے ان کی ٹوکری بھر جاتی تھی، ایسے اتنے پھل تھے، اتنے مزیدار پھل تھے، اور کھاتے بھی تھے لوگ، لیکن پھر بھی جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے، پھر بھی جو ہے شرک والا کام کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے تھے، انبیاء کرام کو گالی دیتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے ان کے اور ان کے گاؤں کے درمیان الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جس میں ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، تو وہ یہاں پر وہ ملک ہے ملک شام اور فلسطین، یہ دونوں ملک جو ہے انبیاء کرام کا وہاں سمجھیے کہ بہت زیادہ انبیاء کرام اس ملک میں آئے ہیں۔ تو ان دونوں ملکوں کے درمیان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا کہ قرآن ظاہرتاً، بہت دور سے ہی یہ دونوں ملک جو ہے نظر آتے تھے، گاؤں علاقے۔ یہ تھا کہ اس ملک کے درمیان میں جو ہے سمجھیے کہ راستہ دونوں طرف سے، یعنی کہ بیچ میں راستہ بنا ہوتا تھا اور دونوں طرف سے جو ہے بستی آباد تھی کچھ دور دور پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ جو لوگ سفر کریں گے تو ان کو کوئی کھانے پینے میں اور رات میں ٹھہرنے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جب رات میں سفر کریں گے تو ان کو ڈاکو کا، چوری کا جو ہے کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ شام اور فلسطین کے درمیان میں جگہ جگہ جو ہے بستی کو آباد کر دیا تھا۔ کیا کر دیا تھا؟ آباد کر دیا تھا۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے کہا کہ تم اس میں جو ہے سفر کرو، یعنی کہ اس میں جو ایسا سفر کرو کہ تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کہ سیرو فیہا لیالن و ایامن آمنین، کہ تم جب سفر کرو گے دن میں و ایامن یا رات میں تو آمنین، تم امن و امان سکون کے ساتھ سفر کرو گے۔ دن میں امان کا کیا مطلب یہ ہے، جیسے کہ ہم سفر میں نکل گئے، اب بیچ میں کوئی گاؤں نہیں ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہیں پانی پینے کے لیے یا بیٹھ کے جو آرام کرنے کے لیے یا کسی گھر پہ یا مسجد میں جا کے نماز ادا کرنے کے لیے، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے ہم نے کیا کیا تھا کہ مختلف جگہوں پر جو ہے بستی کو آباد کر دیا تھا، کہ اگر آپ گھر سے نکل رہے ہیں، کچھ دور گئے، پیاس لگ گئی، تو کسی گھر پہ جا کے پانی پی سکتے ہیں، مسجد میں جا کے نماز ادا کر سکتے ہیں آپ، اس طرح کے جو ہے بستی آباد کر دیے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کہا، ان لوگوں نے یہاں پر بھی جو ہے ناشکری کر دیا۔ ناشکری کیا کیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ فقالوا ربنا، اے ہمارے پروردگار، باعد بین اسفارنا، آپ ہمارے سفر کے درمیان جو یہ چھوٹی چھوٹی بستی کو آباد کیے ہیں ان کو ختم کر دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہم کو مزہ نہیں آتا ہے، دونوں طرف جو ہے بستی ہے، علاقے ہے، ہم کو جو ہے پورے کھلے میدان چاہیے، صحرا چاہیے، پہاڑ چاہیے، جنگل چاہیے تھا، دیکھنے میں مزہ بھی آئے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی بستی ہے، مزے نہیں آتا راستے میں سفر کرنے سے۔ اس لیے آپ کیا کیجیے، ہمارے سفر کے درمیان جو جتنی بھی بستی علاقے ہیں سب کو ختم کر دیجیے۔ یہ لوگوں نے جو ہے دعا مانگ لی، جیسے کہ بنی اسرائیل کی قوم نے دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ ہم جو ہے کب تک جو ہے من و سلوا اوپر سے جو آتا تھا کھانا کب تک کھاتے رہیں، کبھی ہم کو سبزی بھی کھانے کا دل کرتا ہے، کبھی ساگ کھانے کا دل کرتا ہے، کبھی سیم کی سبزی کھانے کا دل کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے وہاں بد دعا کی تو اللہ نے ان کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ کھاؤ پکاؤ، اپنے سے بناؤ، اپنے سے کھاؤ پکاؤ۔ تو یہاں پر بھی ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ سے جو ہے شکایت کی کہ یا اللہ ہم جو سفر کرتے ہیں ان کے بیچ میں تو نزدیک میں بستی ہے، مزہ نہیں آتا سفر کرنے میں، تو ایسا کیجئے کہ آپ ان بستیوں کو جو ہے ختم کر دیجئے۔ تو اللہ نے آگے دیکھیں کیا کیا، اور کہا کہ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ یہ ہوا نا اپنے اوپر ظلم کرنا، بولتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا، ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کو جو ہے ڈھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، ہم نے ان کو انہی کا افسانہ بنا دیا، یعنی کہانی بنا دیا، اور وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزِّقٍ، اور تمام بستی علاقے کو جو تتر بتر کر دیا، سب کو ختم کر دیا ہم نے۔ کیا کر دیا؟
سب کو ختم کر دیا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے، اس واقعہ میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو بہت ہی صبر اور شکر کرنے والے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس آدھے صفحے کی سمجھیے کہ آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہم کو دیا ہے اس پر کیا کریں؟ شکر ادا کریں۔ جو کچھ بھی مل رہا ہے کھا لیجئے، شکایت مت کیجیے کہ بھائی کو یا اس میں یہ کیوں ہے، ہم کو اتنا ہی ملا، اتنا زیادہ کیوں مل گیا، ہم کو اتنا کم کیوں مل گیا۔ نہیں، تو جو بھی یہ جو بولیے گا نا، تو جو بھی ہاں یہ ہے وہ ہے، کھانے میں یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، تو معلوم چلا کہ جو بھی آپ کے ہاتھ میں وہ بھی چھین کے لے کے بھاگ جائے کوئی۔ تو اس لیے جو اللہ نے دیا، اللہ تعالیٰ یہاں خود کہہ رہے ہیں کہ کلو، کھاؤ، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے جتنا کھانا ہے کھائیے، اللہ نے پیسے دیا ہے تو کھائیے، لیکن وشکروا لہ، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ ایسا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا آج کا، جیسے کہ آپ مت کھائیے۔ جیسے کہ شادی بیاہ میں آدمی کھانے کے لیے آتا ہے، باراتی لوگ آتے ہیں، بتائیں کہ ایک بیٹی کا باپ کتنا محنت سے جو ہے انتظام کرتا ہے، لاکھوں روپیہ جو خرچ کرتا ہے کھانے کے، ہمارے مہمان جو آئیں گے ان کو تکلیف نہ ہو، پھر بھی جب باراتی والے جب آتے ہیں کھانے کے بعد کہتے ہیں کھانا صحیح نہیں تھا، مرچ زیادہ تھا۔ اگر یہی الفاظ اگر بیٹی کا باپ سن لے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ تو اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ جو کچھ بھی مل جائے اللہ کا نام لے کے کھا لیں، اللہ کا رزق ہے کھا لیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس میں ہے نا، اس میں کوئی انسان آتا ہے، باقی شیطان آتا ہے، اس میں بھی انسان آتا ہے۔ جیسے ابھی لوگ باراتی آئیں گے نا، کھانے کے بعد لوگوں کی تبصرے دیکھیں گے کیا بولیں گے، سب کی بات نہیں کر رہے ہیں، ایک دو لوگ ہوتے ہیں اس میں، باقی سب لوگ اچھے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔